دیکھو، مجھے تمہاری غربت میں بہت مزہ آتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ بس یہیں پہ رہوں، کہیں بھی نہ جاؤں۔ تمہیں اپنے آپ سے ایک پل کے لیے بھی دور کرنے کو دل نہیں کرتا میرا۔ اگر تم اجازت دو تو میں آج ابھی اسی جگہ پر تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے واسطے مجھ سے دور ہونے کی بات اب مت کرنا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے گاؤں سے شہر گیا تھا۔ میں نوکری کے سلسلے میں گیا تھا۔ میری نوکری ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی اچھی پوسٹ پر لگی تھی، مگر اب میں شہر جا تو رہا تھا لیکن شہر سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ میں شہر بہت ہی کم گیا تھا، اس وجہ سے مجھے شہر کی چیخو پکار، گاڑیوں کا شور، پولوشن سب کچھ اتنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر اب جب کہ نوکری لگ چکی تھی تو جانا بھی ضروری تھا۔ میرے پاس گھر کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ 2-3 دن تو میں نے ہوٹل میں گزارے۔ اس کے بعد اخبار میں ایک اشتہار تھا جس میں کرائے کے مکان کے بارے میں ایک ایڈ تھا۔ میں نے وہاں سے وہ نمبر لیا، اس میں لکھا تھا کہ لڑکا شریف ہونا چاہیے اور 1 کمرے کا گھر ہے اور اوپر والا پورشن کرائے پر ہے۔ صرف ایک ہی افراد کو وہ کمرہ مل سکتا ہے۔ میں نے پہلے فون کرنے کی کوشش کی تو آگے سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں دیے گئے ایڈریس پہ پہنچ گیا۔ وہاں ایک لڑکی دیکھی۔ اس کے سنہری بال، اس کی نیلی آنکھیں اور اس کی گوری رنگت میرے دل کو بھا رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ایسے کہ جیسے پری سیدھا آسمان سے آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہو۔ پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی، کون ہے بیٹا؟ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نے جواب دیا، ابا کوئی لڑکا آیا ہے۔ ابا پیچھے سے کرخدار آواز میں بولے، تو تم کیوں گئی ہو؟ مجھے جانے دیتی نا؟ جس پر عائشہ بولی، ابا آپ کی ٹانگ کا مسئلہ آپ کو پتہ تو ہے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ میں اس لڑکے کو اندر بھیج رہی ہوں، آپ مل لیں اس سے۔ اس کے بعد اندر عمر کو بٹھایا گیا ڈرائنگ روم میں۔ وہ باہر سے یہی بتا کر آیا تھا کہ میں کرائے کے لیے آیا ہوں، لیکن بار بار عمر کی نظریں عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کے بابا بہت ہی رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور کہا، دکھنے میں تو شریف لگتے ہو، دیکھو ایک ہی کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے، تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے نا؟ عمر نے کہا، نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، اپنی نوکری کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور 3 دن سے ہوٹلوں میں خوار ہو رہا ہوں۔ اگر یہ مکان کرائے پہ مل جائے تو میں آج سے ہی آ جاؤں گا۔ یہ سب اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ چودھری صاحب جن کا یہ گھر تھا وہ اسے اوپر لے کے جانے لگے، جس پر عائشہ نے بولا کہ ابا آپ کیسے جائیں گے؟ تم رہنے دو، میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ۔ دیکھو بیٹا، ذرا سا میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہارے ساتھ اوپر چلتا ہوں اور تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ عمر کو کمرہ مل گیا۔ اوپری منزل پر روشن، ہوادار اور خوبصورت کمرہ تھا، اور یہ کمرہ عمر کی جیب پہ بھاری بھی نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا، اور اس کے بعد دوسرا خیال اسے عائشہ کا آیا، عائشہ جو اس کے دل کو بھا چکی تھی۔ وہ عائشہ کو دوبارہ ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ عائشہ جو کہ کالج میں BA کر رہی تھی، ایک عام سی لڑکی تھی، اور چودھری صاحب انتہائی سیدھی سادی شخصیت کے مالک تھے۔ صبح مجھے وہ نماز کے لیے بھی اٹھاتے تھے اور کھانے کا بھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ عائشہ کبھی کبھی میرے لیے چائے لے آتی تھی۔ جب وہ اوپر آتی تھی تو نظریں جھکا کر مجھے چائے کا کپ دیتے ہوئے جلدی سے بھاگ جاتی۔ دن بہ دن میرے دل میں عائشہ کے لیے محبت اور بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی عائشہ سے بات کروں۔ وہ اکثر چھت پہ کپڑے پھیلا کے جاتی تھی اور جب سوکھ جاتے تھے تو اتارنے بھی آتی تھی۔ ایک دن جب وہ کپڑے اتارنے آئی تو میں نے دیکھ لیا۔ میں باہر نکلا اور چھت کی طرف، اور میں نے کہا، سنیں، کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ عائشہ ہڑبڑا کر، جی کہیں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر کچھ چاہیے تو بتائیں، میں ابا کو کہہ دیتی ہوں۔ عمر نے کہا، نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ کی چائے بہت مزے کی ہوتی ہے، آخر آپ کیسے بناتی ہیں؟ کیا آپ مجھے بھی بنانا سکھا دیں گی؟ جس پر عائشہ مسکرائی۔ عائشہ نے کہا، آپ سے نہیں ہوگا، جب آپ کو چائے چاہیے ہو تو آپ مجھے کہہ دیں، میں بنا دیا کروں گی۔ ابا کو بھی میں ہی بنا کے دیتی ہوں، اس لیے انہیں میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد عائشہ اور عمر میں بات کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
عائشہ کو شاعری کرنے کا شوق تھا۔ عائشہ کبھی کبھی عمر کو شعر سنایا کرتی تھی۔ عمر کی سمجھ میں زیادہ تو نہیں آتے تھے، لیکن اس کی آواز سننے کے لیے اور اس سے بات کرنے کے لیے وہ گھنٹوں بیٹھ کر اس کی شاعری سنا کرتا تھا۔ عائشہ کے ابا بھی ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے۔ میں نے بیٹوں کی طرح ان کی خدمت کی، کیونکہ وہ مجھے بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ہمارے گھر کا فرد ہی ہو، اور یہ بات ان کی کہیں نہ کہیں میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ میں ایک ذمہ داری کی طرح ان کے گھر کو لیتا تھا۔ ان کی کوئی چیز ختم ہو جاتی تو میں ہی جا کے لے آتا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس ایک بیٹی ہی تھی۔ آخر وہ لڑکی بھی کتنا ہی کام کر لیتی۔ مگر عائشہ جسے میں دل و جان سے چاہنے لگا تھا، اور ابھی تک میں اسے یہ چیز بتا نہیں سکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں عائشہ کو بتاؤں گا کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میری جاب بھی تو ہے، اتنی اچھی جاب ہے میری، مجھے چودھری صاحب یقیناً منع نہیں کریں گے۔ ایک دن چودھری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور عمر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ساری رات ان کے پاس ہی رہا اور ان کی خدمت کی۔ چودھری صاحب کو عمر کی ادا بھا گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں عائشہ کے دل میں بھی عمر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ ایسے کوئی کسی کا خیال تھوڑی نہ رکھتا ہے۔ ایک دن عائشہ اپنے کچن میں کام کر رہی تھی، عمر پیچھے سے آ گیا۔ عمر کو نہیں پتا تھا کہ عائشہ اس ٹائم پر کچن میں ہے۔ عائشہ نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا تھا۔ عائشہ ہڑبڑائی، اور عمر نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ اسے دیکھ تو چکا تھا۔ عائشہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ شرما گئی تھی اس ٹائم پر۔ اس نے دل ہی دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اب وہ عائشہ سے ہی شادی کرے گا اور اسی کو اپنی دلہن بنائے گا۔ چودھری صاحب نے ایک دن عمر کو بلایا۔ عمر اس ٹائم پر بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ چودھری صاحب کیا بات کرنے والے ہیں۔ کہیں انہوں نے عائشہ کو اور عمر کو بات کرتے تو نہیں دیکھ لیا۔ اس کے دل میں بہت سارے سوال چل رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے چودھری صاحب کے سامنے بیٹھا تھا، اور چودھری صاحب نے جو کہا اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ چودھری صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، میں بیمار رہتا ہوں، یہاں محلے میں رہتا ہوں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جوان لڑکے کو کرائے کے مکان پہ رکھا ہوا ہے اور گھر میں جوان بیٹی بھی ہے۔ مجھے تو تم شروع سے ہی پسند ہو۔ اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو بلا سکتے ہو۔ چودھری صاحب نے صاف اور سیدھے الفاظ میں یہ بات اس سے کی، جس کے بعد عمر تو حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے دل کی ہی بات ہے، مگر اس نے یہ سب چودھری صاحب کے سامنے نہیں کہا تھا۔ عمر کے دل میں اس ٹائم پر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس بات کے بعد عمر نے چودھری صاحب کو کہا، دیکھیں، میں جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ میرے ماں باپ میری خوشی میں راضی ہیں، انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ رکھا ہے، اور آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے۔ عمر نے یہ بات بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کی تھی۔ اس نے کہا، میں باقاعدہ طور پر عائشہ کے لیے رشتہ لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد عمر نے ایسا ہی کیا۔ عمر نے ایک دن اپنے کپڑے دھوئے اور وہ چھت پر ڈالنے گیا تھا۔ پیچھے سے عائشہ آ گئی۔ عائشہ نے اسے ڈرا دیا، کیونکہ وہ اسے بغیر بتائے آئی تھی۔ ہاں، آپ ڈر گئے نا؟ تو پھر ابا نے بات کی آپ سے؟ عمر حیران رہ گیا، یہ بات تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا، میں نے ہی تو ابا سے کہا تھا کہ آپ سے شادی کی بات کریں، کیونکہ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور میں اپنے ابا سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ ابا میری خوشی میں راضی تھے اور اسی وجہ سے تو انہوں نے آپ سے بات کی تھی۔ عمر نے کہا، بہت چالاک ہو تم تو، خود بخود ہی سب کچھ کر لیا۔ کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور وہ شرماتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ عمر پیچھے بھاگا۔ اس نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد عمر باقاعدہ طور پر عائشہ کے لیے رشتہ مانگنے آیا، اور اب وہ چودھری صاحب کے گھر میں ان کے داماد کے طور پہ رہتا ہے۔ عائشہ عمر کے ساتھ بہت خوش ہے، کیونکہ عائشہ نے اس سے اپنی محبت کی شادی کی ہے، اور عمر بھی عائشہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ لازمی نہیں کہ ہر رشتے کا انجام برا ہو۔ کبھی کبھی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنا بنانے کے لیے دل و جان سے کوشش کریں۔ اگر آپ کی نیت سچی اور صاف ہوگی تو آپ کو منزل ضرور مل جائے گی، کیونکہ کسی کی بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ عمر نے بھی ایک سچی اور نیک
عمر نے بھی ایک نیک اور سچی خواہش کی تھی، اس لیے اس کا راستہ آسان ہو گیا۔ آج عمر اور عائشہ ساتھ میں بہت خوش ہیں، اور چودھری صاحب جب انہیں خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ عمر کبھی کبھار اپنے گاؤں واپس جاتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے، ساتھ میں عائشہ کو بھی لے جاتا ہے۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوئی۔ چینل پر جو ساتھ میں گھنٹی بنی ہوئی ہے نا، وہاں ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔